السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر۔ آج میں آپ کے سامنے پھر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قرآن کریم کو نہیں جانتے ہیں، جو لوگ دنیا میں قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش تک نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اسے توفیق دے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ کیونکہ دوستو، ہم جو دنیا سے جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے قرآن جو ہے دنیا کی تعلیم حاصل کی یا نہیں کی۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام کو کتنا پڑھا تھا، اسلام کے بارے میں کیا کیا تم نے جانا، قرآن کریم جو میں نے تمہارے لیے ہدایت کا راستہ بتایا تھا، جو قانون تمہارے لیے اتارا تھا، جو راہ راست پر لانے کی کتاب تمہیں دی تھی، اس کو تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے مسلمان سماج میں قرآن کریم کو پڑھنے کا جذبہ بہت کم ہو چکا ہے۔ آج اتنی آسانی ہو چکی ہے کہ یوٹیوب پر لوگ پڑھا رہے ہیں، اتنی آسانی ہے کہ لوگ مسجدوں میں پڑھا رہے ہیں، لیکن کسی کو شوق نہیں ہے کہ جا کر پڑھے یا پھر موبائل میں اپنے 5 منٹ یا 10 منٹ دے کر وہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کر سکے۔ لیکن دنیا داری، ڈانس، گانا، یہ تمام چیزیں موبائل میں چل رہی ہیں، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کا جذبہ اگر نہیں ہے تو صرف قرآن کریم کو پڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آج ہم قرآن کریم کو سیکھنے کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس سلسلے کو شروع کرتے ہوئے آج پھر ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی بحث چل رہی تھی واو مدہ کی طرح پڑھنے والے حرف یا وہ حرکت الٹا پیش جس کو ہم واو مدہ کی طرح پڑھتے ہیں۔ اگزامپل کل دے دیا گیا تھا، لیکن آج مثال پڑھیں گے۔ اگزامپل بھی کل دیا گیا، اس کے بعد آج ہم مشق کریں گے کہ اس کو کتنی مشق کرنے سے کیا ہے، بار بار پڑھنے سے، بار بار مشق کرنے سے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو کل تو ہم نے اگزامپل دیا تھا، کل ہم نے پڑھایا تھا اگزامپل۔ آج ہم مشق کرائیں گے کہ اگر 3 حرف یا 4 حرف کے ساتھ الٹا پیش آئے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، ہجا کیسے کریں گے۔ تو دیکھیے، اوپر لکھا ہے مشق، اوپر کیا لکھا ہے، مشق۔ اس کے بعد نیچے مشق کرنے کا انداز، مشق کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ قرآن کریم میں تو بہت سارے الفاظ ملے ہوئے رہیں گے، وہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے جملے کو ملا کر آپ کو ہجا سکھایا ہے کہ کس طرح اس کو پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، یہ پہلا جملہ، پہلا لفظ ہے لام زبر لا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو۔ اس کے بعد دال زبر دا، آپ نے قاعدہ پڑھا تھا تختی نمبر 3 میں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تو دیکھیے، یہاں دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ جیسے دال زبر دا، دال الف زبر دا، سوری یہ یہاں پہ میں الف کو نہیں دیکھ سکا، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا۔ یہاں دیکھیے دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور حرکت کو جلدی پڑھیں گے، جیسے دال زبر دا، دا وو دا، دا کے اوپر کیا ہے، الف مدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے دال الف زبر دا، دا وو دا۔ اس کے بعد را زبر را، سین واو پیش سو، لام پیش لو، رسول، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ۔ اسی طرح آپ پڑھیں، کھینچ کے، ہلکا سا کھینچیں گے تو آپ کو انداز پتہ چلے گا قرآن کریم کو پڑھنے کا کیا انداز ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حمزہ خرا زبر آ، اب یہ حمزہ کیسے ہوا، اس لیے کہ اس کے اوپر حمزہ الف کے اوپر کیا آیا، خرا زبر کی حرکت آئی، اور جیسے ہی اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی، سمجھیے یہ الف نہیں رہا بلکہ اب کیا ہو گیا، حمزہ ہو گیا۔ جیسے حمزہ خرا زبر آ، یا الف زبر یا، کیا ہوا، آیا، تا پیش تو، آیاتو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتو۔ اس کے بعد جیم پیش جو، نون واو پیش نو،
जुनू। देखिए जीम के ऊपर क्या है, पेश। तो मैंने कैसे पढ़ा, जिम पेश जू नहीं पढ़ा, बल्कि जिम पेश जू, इसलिए कि जिम के ऊपर पेश की हरकत है और हरकत को आपने पढ़ा था कि जल्दी पढ़ा जाए, थोड़ा भी ना खींचें। जैसे जिम पेश जू, नून वाव पेश नू, यहाँ पे खींचेंगे, क्यों, इसलिए कि नून के ऊपर पेश है जो कि वाव साकिन से पहले पेश आ रहा। वाव साकिन, देखिए वाव के ऊपर जज़म आ गया, ये अब ये जज़म आने के बाद वाव साकिन हो गया, और वाव साकिन से पहले क्या है, ये पेश आ गया। तो नून वाव पेश नू, जुनू, दाल पेश दू, जुनूदू, हा उल्टा पेश हू, जुनूदुहू। उसके बाद देखिए ताज़ेर ती, लाम अलिफ ज़बर ला, तिला, वाव ज़बर व, तिलाव, तापेश तु, तिलावतु, हा उल्टा पेश हु, तिलावतुहु। उसके बाद देखिए वाव ज़बर व, राज़ेर री, वरी, सा ज़बर सा, वरी सा, हा उल्टा पेश हु, वरीसहु। उसके बाद मैंने पीछे भी बताया था कि हिज्जा करने का क्या तरीक़ा है। देखिए यहाँ पे कई हर्फ मिलके जो है हिज्जा करना हमको, ये अगला हर्फ जो है ये इस पे हमको कई हर्फ मिला हुआ है और उसको हिज्जा करना है। तो कैसे करेंगे, मीम ज़बर मा, वाव अलिफ ज़बर वा, अब पीछे से पढ़ेंगे मा वा। जैसे जैसे हम हर्फ को आगे पढ़ते जाएंगे पीछे से उसको रिवाज करते जाएंगे तो हमारे जहन में बैठता जाएगा। मा वा, जा या ज़ेर जी, मवाज़ी, नून पेश नु, मवाज़ीनु, हा उल्टा पेश हु, मवाज़ीनुहु। उसके बाद जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जा, लाम ज़बर ला, जाअल, हा उल्टा पेश हु, जाअलहु। मा, मीम अलिफ ज़बर मा, वा उल्टा पेश हु, मावू, राज़ेर री, मावूरी, या ज़बर या, मावूरिया। उसके बाद गैन अलिफ ज़बर गा, वा उल्टा पेश हु, गावू, नून ज़बर ना, गावूना। उसके बाद देखिए आखिरी काफ ज़बर का, रा या ज़ेर री, करी, नून पेश नु, करीनु, हा उल्टा पेश हु, करीनुहु। इसी तरह आप पढ़ेंगे कि अगर रूल्स आपको पीछे वाला याद होगा तो आप हमेशा इसी तरह पढ़ेंगे कि काफ ज़बर का, इसलिए कि इसको खींचेंगे नहीं आप, क्योंकि इसको आपको रूल्स याद होगा कि ज़बर ज़ेर पे इसको खींचना नहीं है। उसके बाद देखिए रा या ज़ेर री, अब या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा, इसको खींचना है। करी, नून पेश नु, नून के ऊपर पेश की हरकत है, इसको भी नहीं खींचना है। करीनु, हा उल्टा पेश हु, हा उल्टा पेश किसके बराबर है, वाव मद्दा के। वाव मद्दा को खींचा जाता है, जो गोया के यहाँ भी वाव उल्टा पेश, हा उल्टा पेश हु को भी खींचेंगे। कैसे बना, करीनुहु। आज हम यहीं पे सबक ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात को ये सबक भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जो लोग कुरान करीम को नहीं जानते हैं वो कुरान करीम को पढ़ना सीख सकें। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।